جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے۔ خان صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے شوکت خانم اسپتال سے خطاب کرتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، ایف آئی آر کے حوالے سے، ان کے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کچھ انہوں نے مطالبے کیے ہیں، کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ وہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جناب، وہ ہے خان صاحب نے کہا کہ جب مجھ پہ حملہ ہوا اس کے بعد ایک مخصوص بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ پہلے ہی میرے اوپر اس قسم کی باتیں کی جا رہی تھی، مذہب کارڈ کھیلا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے، کوئی مذہبی جنونی مجھے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس طرح کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، میرے خلاف مذہب کارڈ کھیلا گیا، اور اس کے بعد جب مجھ پہ اٹیک ہو گیا اس کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے اس بیانیے کو تقویت دینے کے لیے ٹویٹس کی۔ انہوں نے کچھ صحافیوں کے نام لیے، کچھ میڈیا ہاؤسز کے نام لیے کہ انہوں نے اس طرح کی ٹویٹس کی، اس طرح کی خبریں دیں کہ جناب ایک جو مذہبی ایک طرح سے انتہا پسند ہے اس نے یہ حملہ کیا، اور حملہ اس لیے کیا کہ خدا نہ خواستہ جیسے عمران خان صاحب نے کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی تو اس وجہ سے یہ حملہ کیا گیا۔ اچھا، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لانگ مارچ وزیر آباد سے جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا، منگل کے روز شروع ہوگا۔ اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں، خان صاحب اس میں کب شرکت کریں گے اور آگے جا کے کیا ہوگا، وہ ویڈیو کے آخر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اینی وے، خان صاحب نے کہا کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس صوبے میں ہماری حکومت ہے اس میں ہم ایف آئی آر نہیں درج کروا پا رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اختیار کس کے پاس ہے، اور وہ جو ان کا بیانیہ تھا خان صاحب کا، وہ جو بار بار کہتے تھے کہ حکومت ہمارے پاس تھی لیکن اختیار ہمارے پاس نہیں تھا، تو اب تو ایسے ہی لگتا ہے جس طریقے سے اس دن رات کو پولیس کی پریزن وینز آ گئی تھی، جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا، اب اگین پنجاب میں ان کی حکومت ہے لیکن وہ ایف آئی آر درج نہیں کروا پا رہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن ارشد شریف صاحب کیوں ملک سے گئے اس حوالے سے بھی تحقیقات کرے، اور جو سائفر کا معاملہ ہے سب سے پہلے اس کے اوپر تحقیقات ہوں کہ سائفر پہ ابھی تک تحقیقات کیوں نہیں ہوئی۔ جب نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کے اوپر 2 دفعہ اعلامیے جاری کیے، کہا کہ مداخلت ہوئی ہے، ڈی مارچ کیا گیا امریکہ کے سفیر کو، لیکن اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے حکومتی اداروں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کہ یہ کوئی ڈرامہ تھا۔ تو بھائی جب ڈرامہ تھا تو پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل میں تو عسکری قیادت بھی بیٹھی تھی، سویلین قیادت بھی بیٹھی تھی، میرے ساتھ بھی بیٹھی تھی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی بیٹھی تھی، تو اس وقت پھر یہ اعلامیے کیوں جاری کیے گئے، کیوں اس کو سنگین مداخلت قرار دیا گیا؟ تو اس کے اوپر بھی عدالت تحقیقات کروائے، اور تحقیقات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو انہوں نے کہی، انہوں نے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی نے ایک افسر کا نام بھی لیا ہے، اداروں کا نام بھی لیا ہے، ان سب کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم کسی افسر کا نام لیں تو ادارہ کہے کہ ہماری توہین ہو گئی ہے اور ادارہ پورا اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس کا بھی نام لیا جائے۔ اچھا، جس طرح آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب نے پہلے کچھ باتیں کی تھی اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا تھا، اور آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ہمارے اندر احتساب کا نظام بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ ایک طرح سے ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز وغیرہ آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھی ہوں گی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی پنجاب کے اندر خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے آئی جی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ یہ اگر ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے تو آپ پھر چھوڑ دیں نوکری، اور کچھ شاید تھوڑی سی سخت بات بھی کی۔ اب اس کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب پولیس کا رد عمل آ گیا ہے۔ جی ہاں جی، پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ اداروں کی اس طرح تصدیق نہیں کرنی چاہیے، اور باقاعدہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اعلامیہ جاری کیا ہے پنجاب پولیس نے حکمراں جماعت کے سینئر لیڈر کے خلاف، جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے حوالے سے جس جماعت کی حکومت ہے اس وقت پنجاب کے اندر، ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے حوالے سے پنجاب پولیس نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جناب اس طرح اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور یہ اور وہ۔ کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ مریم نواز کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے پنجاب پولیس کوئی کبھی اس طرح کا جاری کرے گی؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک اس وقت چیزیں عمران خان صاحب کے کنٹرول میں یا ان کی جماعت کے کنٹرول میں پنجاب کے اندر۔ اچھا، یہ جو ساری حرکتیں جو بھی کر رہا ہے وفاق کر رہا ہے، اس لیے کہ وفاق نے ایک افسر کو بھی معطل کر دیا ادھر سی سی پی او لاہور کو۔
اگر سی سی پی او لاہور کو وفاق معطل کر رہا ہے، اٹ مینس کہ وفاق سے کنٹرول کی جا رہی ہے پنجاب کی پولیس. تو جو بھی یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ تو خان صاحب کے اس بیانیے کو تقویت دے رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، چیزیں تو کوئی اور کنٹرول کرتا تھا اور وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے تھے. پر اینی وے یہ جو پنجاب پولیس نے اعلامیہ جاری کیا ہے، میں تو اس پہ حیران رہ گیا کہ کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا یہاں پہ پولیس والوں کو، کیا کچھ ہوتا تھا، آئی جیز کو کس طرح آفیسز کے باہر بٹھایا جاتا تھا. اینی وے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے پنجاب کے اندر اور کون چیزیں کنٹرول کر رہا ہے. اچھا، اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، بنیادی طور پہ انہوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی خان صاحب نے کہ 3-4 چیزوں کی آپ تحقیقات کریں. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کن لوگوں سے اس کو خطرہ تھا، کون اس کو دھمکیاں دے رہے تھے، سب کو پتا ہے، اس کے صحافی دوستوں کو پتا ہے، اس کی والدہ کو پتا ہے، اس کے ادارے کو پتا ہے. اس حوالے سے تحقیقات کریں. اس کے علاوہ سائفر کے حوالے سے تحقیقات کریں کہ کیوں نہیں اب تک تحقیقات ہوئی، سائفر کے حوالے سے اس کی تحقیقات ہوں. اعظم سواتی صاحب کے جو مسئلہ ہے، جو ویڈیو آئی ہے، اس کے اوپر بھی تحقیقات کی جائے. اور خان صاحب نے اگین کہا کہ اعظم سواتی کو پتا ہے کہ وہ کوئٹہ کے جوڈیشل کمپلیکس میں وہ ویڈیو بنی ہے، وہاں پہ وہ بنی ہے، اس نے وہ دیکھ کے پہچان لیا. لیکن اگین کچھ کردار جس میں صحافی بھی ہیں وہ اس کو غلط ثابت کرنے پہ لگے ہوئے کہ جناب نہیں وہ تو ویڈیو ڈارک ویب سے آئی ہے، یہاں سے آئی ہے، وہاں سے آئی ہے. اتنا زیادہ عوامی شعور کی توہین کوئی کر سکتا ہے کہ لوگوں کو آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ مطلب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اعظم سواتی رو رہا ہے کہ میری ویڈیو آئی ہے، اس نے جگہ بھی پہچان لی کہ جس جگہ پہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. اگر اس جگہ سے وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی اور اس کے بعد کوئی چیز اس میں جوڑی گئی ہے تو اس جگہ پہ، اس کمرے میں، جوڈیشل کمپلیکس میں کوئٹہ میں جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں اعلیٰ عدلیہ کے ججز وغیرہ کے لیے وہ جگہ ہے، وہاں پہ وہ ٹھہرتے ہیں، وہاں پہ ان کی ویڈیو بنائی کیوں گئی؟ بعد میں بشک کسی نے کچھ اس کے ساتھ جوڑا، وہاں پہ اندر پرائیویٹ روم کے اندر ویڈیو بن رہی کیوں تھی؟ اور اس کے اوپر کچھ صحافی کہہ رہے ہیں جناب وہ جعلی ویڈیو ہے. ایف آئی اے نے بغیر کسی درخواست کے تحقیقات کر کے کہہ دیا کہ وہ جعلی ویڈیو، اور اعظم سواتی جو ہیں ان کو نہیں پتا جن کی وہ ویڈیو بنی ہے. تو عوامی شعور کی اتنی توہین نہ کریں. اور دوسرا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے پاس آتی ہیں، آپ رپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کیا وکٹم کی ہیلپ کر رہے ہیں اس طرح کی بیانیاں کریٹ کر کے کہ جناب نہیں وہ تو جھوٹی ہے؟ ٹھیک ہے، جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا. اعظم سواتی کو نہیں پتا، اس لیے وہ دھاڑے مار مار کے پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کے سامنے رو رہا ہے، لیکن 2-4 صحافیوں کو پتا ہے کہ وہ جعلی ہے. اور وہ ویڈیو ابھی تک تو اور کسی نے دیکھی نہیں، ان صحافیوں کو کس نے دکھائی یہ بھی ایک کوشچن ہے. پر اینی وے آئی ایم ناٹ گونا گو انٹو دیٹ ڈیٹیل، اس لیے کہ ایشو جو اس وقت یہ ہے کہ اعظم سواتی کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کروائے. اعظم سواتی نے ایک افسر کا نام لیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ننگا کر کے اس کی وجہ سے مارا گیا، ایک ایجنسی کے حوالے کیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے جب شہباز گل کو رہا کیا گیا تھا، جب شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا، اس کے بعد خان صاحب نے ایک بڑی سخت تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ایک جج صاحبہ کا نام بھی لیا تھا. اور اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب غصے میں کیوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو لوگ گالیاں دے رہے تھے شہباز گل کو، جو بھی جن کی وہ تحویل میں تھا، پولیس والے نے ان کو پکڑا تھا، اور اس میں خان صاحب کو بھی گالیاں دی جا رہی تھیں اور یہ چیز خان صاحب کے پاس پہنچی. اور اب اعظم سواتی نے بھی کہا کہ جب مبینہ طور پہ ان کو بہانہ کر کے مارا جا رہا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ اسی طرح ہم عمران خان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے. اچھا، اب اگین انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، چیزیں سامنے آنی چاہیے. چیف جسٹس سے انہوں نے اپیل کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم کسی ادارے میں کسی افسر کا نام لیتے ہیں تو ہم خدا نخواستہ ادارے کے اوپر ٹارگٹ نہیں کر رہے، ایک افسر کا نام لے رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ادارہ کہتا ہے کہ جناب ہماری توہین ہوگی، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں بھی کی اور کہا کہ جو ہے آپ کو تحقیقات کروانی چاہیے، اور کہا کہ اس سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور جو افسران اگر کوئی اس طرح کی حرکت کریں یا اس طرح کی کسی حرکت میں ملوث ہوں، ان پہ الزام ہو تو تحقیقات ہونی چاہیے. اسی حوالے سے اسد عمر صاحب نے بھی کل بڑی سخت باتیں کی، آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر اداروں کے اندر کورٹ مارشل ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس طرح کی کوئی غلط حرکت کر سکتے ہیں، تو جب ہم کوئی نشاندہی کر رہے ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا، انہوں نے عدالتوں سے بھی کوشچن کیا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، یہ انگریز کا دور دیا ہے، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنا آپ کا کام ہے، آپ یہ تحفظ کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں سو موٹو لے رہے. اور اگین انہوں نے کہا کہ ملک کا جو وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعظم، وہ اپنے صوبے میں جس میں اس کی حکومت ہے ایف آئی آر نہیں درج کروا رہا،
करवा पा रहा, पुलिस उसका बात नहीं मान रही क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर है कहीं और से, क्योंकि किसी ताकतवर शख्सियत का उसमें नाम आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अब देखें, ये खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की, उसमें अगेन कुछ लोगों के नाम लिए, फौजी अफसर का भी एक नाम लिया पहले भी, जिसका वो पहले भी नाम लेते रहे हैं, और उससे अलावा दीगर जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। तो खान साहब के लहजे में तो सख्ती आती जा रही है, लेकिन एक चीज जो उन्होंने अनाउंस की, उन्होंने कहा कि ये जो मार्च जहां से खत्म हुआ था वहीं से हम वजीराबाद से शुरू करेंगे मंगल के रोज। शाह महमूद कुरैशी साहब इसको लीड करेंगे और ये जाएगा अगले 10 से 14 रोज के दौरान ये पिंडी पहुंचेगा, और जब ये पिंडी पहुंचेगा और मैं फिर पिंडी पहुंचूंगा तब तक मैं रिकवर हो चुका होऊंगा, खान साहब ने ये कहा, और वहां से फिर हम मार्च लेके आगे जाएंगे। अब अगेन ये सख्ती आती जा रही है खान साहब के मौकिफ में, उनकी जमात की मौकिफ में। कल असद उमर साहब की भी मैं जो तकरीर सुन रहा था उसमें भी मुझे सख्ती नजर आई कि जिस तरीके से वो इदारों को मुखातिब होकर बात कर रहे थे और कह रहे थे, और बड़ा मतलब आम तौर पे वो इस तरह का लहजा नहीं रखते। अच्छा, अब इसमें एक और दानिश्वर की वीडियो वगैरह भी देख रहा था कनाडा में बैठे हुए आशिर अजीम साहब की, जिसमें वो हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि इस वक्त चीजों को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, बेशक इसमें आपको 5000 बंदा भी मारना पड़ जाए। मतलब खुदा यार, हद होती है। इससे अच्छा मशवरा आप नहीं दे सकते। आप एक कौम के हीरो रह चुके हैं क्योंकि लोगों ने आपका एक ड्रामा देखा था, तो आप ये क्या मशवरा दे रहे हैं फौजी क़यादत का नाम ले लेके, हुकूमत का नाम ले लेके कि आपको 5000 बंदा मारना पड़ जाए। पहली तो बात यह है कि आप इदारों को बीच में क्यों घुसा रहे हैं। हालात को कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत का काम है, ना कि फौज का काम है या अस्करी क़यादत का काम है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो इस मौके के ऊपर जलती पे जो है वो तेल का काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत कंट्रोल करे और चीजें वफाकी हुकूमत की कंट्रोल में ही। एक सियासी एक्टिविटी चल रही है, एक लॉन्ग मार्च हो रहा है, उससे खुदा ना खास्ता कौन सी ऐसी क़यामत आ गई। और आपने अगर मशवरा देना ही है तो वो ये मशवरा देना कि जी हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ के कोई मसला निकालें। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे वो सुन के कि आप बंदों की कोई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं, आप कह रहे हैं 5000 बंदा मार दें। मतलब ये कोई बंदा सोच के बात करता है। उसका एक ये हल भी आप कह सकते थे ना कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन हो जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। या इमरान खान के साथ बैठ जाएं या इमरान खान साहब के ऊपर चले। आप ये कह देते कि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा करें, कानून और आइन के मुताबिक उनके खिलाफ चलना चाहिए। अगर वो किसी इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं या कोई वो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आइन और कानून को तोड़ रहे हैं वो, तो फिर तो आप कानूनी कार्रवाई करें उनके खिलाफ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जनाब हालात को आप हर हालत में ऐसे कंट्रोल करें, चाहे उसमें 500 बंदा मरता है या 5000 बंदा मरता है या 5 बंदा मरता है या 100 बंदा मरता है। ये कौन सी जमहूरी सोच है? आप बैठ के लेक्चर देते हैं वहां से जमहूरियत के और कनाडा की स्टोरियां सुनाते हैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी जमहूरियत है, तो ये आपकी जमहूरियत सोच है जो आप अपने इदारों को कह रहे हैं कि बंदे मार दो। तो एनीवे, इस वक्त जो चीजें हैं, जो जिम्मेदार है वो वफाकी हुकूमत है, 13 जमातों की हुकूमत है। वो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकती और चीजें उनकी कंट्रोल में, सब कुछ तो वो कर रहे हैं। जो जिस तरह वो वफाक जो है पंजाब तक को कंट्रोल कर रहा है, पंजाब में वो FIR तक नहीं दर्ज होने दे रहे, तो इससे ज्यादा और वो क्या कंट्रोल करे वफाक। CCPO लाहौर को वो जनाब मुअत्तल कर रहे। तो ये थी जी थोड़ी सी तफसीलात। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब खान साहब ने मंगल के रोज से इस लॉन्ग मार्च को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। वो लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा और शाह महमूद कुरैशी साहब उसको लीड करेंगे, दीगर कायदीन भी वहां पे होंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसमें होगी, उसमें रोज खान साहब खिताब किया करेंगे एवरी डे हॉस्पिटल बेड में। जो मैंने आपको कहा था ना कि अस्पताल के बेड पे जाके इमरान खान और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। देखिए वो जो लंदन बैठे हुए कितना अरसा हो गया उनको, जिनको बस कभी कभी कोई ट्वीट कर दी, जिन्होंने सियासी बयानियां बनाना होता है, जिन्होंने सियासत करनी होती है, वो इस तरह करते हैं। जो कहते थे ना, आओ तुम्हें सियासत के गुर सिखाएं, आओ तुम्हें बताएं सियासत क्या सी होती है, इनसे सीखें अगर सियासत। अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासत है या कोई सियासत कर रहा है या कोई सियासी लीडर है तो वो इमरान खान है कि वो गोलियां खा के भी ऐसे करता है, गोलियां खा के भी वो सियासत कर अपनी छोड़ता नहीं है, अवाम के साथ अपना कनेक्शन रखता है, और वो उधर अस्पताल के बेड पे भी बैठ के वो आपके लिए मजीद मुश्किल पैदा कर रहा है वफाकी हुकूमत के लिए। और आप वहां से वो जो खिताब करेंगे, उस खिताब को बर्दाश्त करना भी इस हुकूमत के लिए बड़ा मसला होगा। तो आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। मसाइल किस तरह के पैदा होंगे? सियासी मसाइल। और जिसका मुकाबला किस तरह किया जा सकता है? सियासत से किया जा सकता है।
نہ کہ پابندیاں لگا کے، نہ کہ دھمکیاں دے کے جناب کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ آپ بھی سیاست کریں، آپ بھی جلسے کریں، آپ بھی عوام سے کنیکشن کریں۔ جو دوست آپ کو کینیڈا میں بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں کہ بندے مار دیں، خدا را ان کا مشورے مت سنیے گا۔ آپ پاکستان جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہی ہے، سب کچھ حکومت چل رہی ہے، تو سیاسی ایکٹیویٹی سے اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اینی وے مجھے امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور دونوں جو یہ فریقین ہیں کسی نہ کسی نہج پہ پہنچیں گے اور ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے یا الیکشنز کی کسی ڈیٹ کی طرف جائیں گے اور صورتحال پاکستان کے لیے بہتر ہوگی۔ پاکستان کے لیے ہماری بھی دعائیں ہیں اور آپ کی بھی دعائیں ہیں، اور جو کچھ لوگ اس طرح کا سیناریو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لٹ گئے، مر گئے، بس پاکستان کو خدا نخواستہ یہ ہو گیا، یہ پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا اور وہ گئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آئی ہے۔ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ لانگ مارچ کر رہا ہے، جو پچھلے 3 سال کے دوران آپ لوگوں نے کتنے لانگ مارچ کیے، مولانا نے کیا، مولانا دھرنا دیا، مریم بی بی نے کیا، بلاول نے کیا، اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اس وقت تو آپ نے کینیڈا میں بیٹھ کے نہیں کہا کہ جناب اتنے بندوں کو یہ کر دو اور وہ کر دو۔ سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اس کو سیاسی نظر سے دیکھیں، اپنی جو ہے وہ ہر چیز کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے چیزیں دبیں گی تو پاکستان میں چیزیں بہتر ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔